تلاش حیات ایپیسوڈ 2۔ کتب خانے میں بنی کھڑکی سے اندر آتی صبح کی تازہ نرم ہوا وہاں پر ابھی بھی مشل کی مہک کا ہونے کا احساس اسے سکون دے رہا تھا۔ مشل کی آواز پھر سے اس کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ اس آواز نے اسے اس کے اصلی نام سے مخاطب کیا۔ وہ نیند کی آغوش میں اس پاکیزہ نفس کو محسوس کرتے اسے سن رہا تھا۔ وقار، اسے اپنے نام کی مدھم سرگوشی سنائی دی جو فضا میں سرگوشی کی طرح گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ کتب خانے کی طرف بڑھتے ہوئے کتابوں کی کتاروں کے بیچ سے گزرتی اس تک آئی، جہاں پرانی اور جدید کتابوں کی خوشبو سے ماضی کی یادوں کی گہرائی میں لے جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ دنیا مکافات عمل ہے وقار، یہاں اپنا کیا ضرور لوٹ کر آتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا۔ اس پاکیزہ نفس کی مدھم سرگوشیاں تیمور کو ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ وہاں سے کہیں آہستہ آہستہ اب غائب ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے وقار، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اس سے پہلے چند سانسیں جو مہلت کی ملی ہیں آپ کو زندگی کی، وہ لے لی جائیں آپ سے۔ وہ رب بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس رب کے حضور توبہ کر لینی چاہیے، وہ معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ بے چین دلوں کو سکون فراہم کر دیتا ہے۔ وقار، توبہ کر لے، وہ اپنے بندوں کا منتظر رہتا ہے۔ اب وہ پاکیزہ نفس کہیں غائب ہوتا چلا گیا۔ تیمور ہڑبڑاتا ہوا نیند کی وادیوں سے واپس آ گیا۔ اسے اپنے کیے گئے سارے گناہ یاد آنے لگے۔ اس نے یہاں آ کر بہت سے گناہ کیے تھے۔ صبح کی روشنی نے چمکائی ہر چیز، سورج نے نیا دن دیا، امیدوں کی پیشکش۔ باہر کی طرف ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں پھیلنے لگی تھیں، جو کہ دھیرے دھیرے سب کچھ روشن کر رہی تھیں۔ سورج اپنی نرم روشنی کے ساتھ آہستہ آہستہ افق پر نمودار ہو رہا تھا اور ایک نئے دن کی ابتدا کی خبر سنا رہا تھا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ پھر سے دروازے کی آواز آئی، جس سے نیہا نے اندازہ لگایا وہ واپس آ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں صبح کی ہلکی روشنی اور ان حروف کو سننے کی بے چینی سے چمک اٹھی، اور اس نے کمرے کی کھڑکی کھولتے ہوئے ٹیرس کی طرف قدم بڑھائے۔ نیہا کو اب اتنے دنوں میں اتنا تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ وہ دن کا آغاز اس سنہری کتاب کے خوبصورت حروف سے کرتا ہے۔ ہوا کی ہلکی سرد مہک، صبح کی تازگی اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھتی اسے سننے کے لیے ٹیرس پر آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے پھر اس خوبصورت کتاب کے خوبصورت الفاظ سنائی دینے لگے۔ وہ سورۃ یاسین تھی۔ وہ بھی انہیں سنتی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ اس لڑکی کی مدھم مدھر سی آواز جو روانگی میں اس کتاب کے الفاظ ادا کر رہی تھی، اسے سنتے اسے بھی وہی الفاظ یاد آئے جو بچپن سے ہی اس کے منہ پر چڑھے ہوئے تھے، مگر وہ ان الفاظ کے معنی سے محروم تھی۔ مولوی صاحب نے اسے بتائے تو تھے، مگر وہ ان الفاظ کی تفصیل جاننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی، مگر نیہا ابھی بھی اسی کتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے کچھ بھوک کا احساس ہوا۔ وہ ناشتہ بنانے کی غرض سے باہر جانے کے لیے اپنے بال برش کرتی اپنی جوتی پہننے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف بڑھتی، اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ دروازے کے کھٹکنے کی آواز سے وہ ایک دم ڈری اور پھر اسے وہی مردانہ آواز آئی، تم باہر آ سکتی ہو۔ اس مردانہ آواز کے چند الفاظ نے اسے زور کا جھٹکا دیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ خود کلامی کرتی اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ چل بیٹا نیہا، اب کوئی چارہ نہیں، اب تو تیری خیر نہیں۔ وہ خود ہی سرگوشیوں میں خود کلامی کرتی بیڈ کے ساتھ پڑی سائڈ ٹیبل کے دراز میں کچھ تلاشنے لگی۔ اپنی مطلوبہ چیز ڈھونڈتے ہی وہ سیدھی ہو گئی کہ اتنے میں پھر سے وہی مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، نیہا جلدی باہر آؤ۔ مگر اب کی بار اس کے لہجے میں سختی صاف نمایاں تھی۔ اس شخص کی آواز میں اپنا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا فولڈنگ چاقو اس کے ہاتھ سے پھسلتا نیچے گر گیا۔ اس کے الفاظ کی سختی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈرتی ڈرتی باہر کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ شخص وہیں کھڑا تھا۔ نیہا کے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا چاقو جو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کیے اپنی پرپل شرٹ میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتے دیکھ کر مدھم مسکرایا، پھر آگے چلتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا، اگر کچھ کھانا ہے تو بنا لو۔
وہ پینٹ اور شرٹ میں ملبوس لڑکی کھلے بال کسی آبشار کی مانند کمر پر لٹکائے اس لڑکے کے پیچھے چلتی کچن میں آئی۔ وہ کچن کی شیلف اور چولہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بول رہا تھا، پھر تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا پھر سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ نیہا کو تو شدید جھٹکا لگا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اس کی پیٹھ کو دیکھتے پریشانی کسی کیفیت میں بول رہی تھی۔ جہاں سے آئی ہو، وہ بے حس بنا بولا، جیسے اسے نیہا کی پریشانی سے کوئی غرض نہ ہو۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہفتہ کم عرصہ نہیں ہوتا نیہا۔ کیا اس کو پتہ ہے میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ اس کے سوالوں میں ایک اور سوال کا اضافہ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس ایک ہفتے سے تم میرے گھر میں ہو، تم جانتی بھی تھی یہ کس کا گھر ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ منہ اٹھا کر یوں کسی کے بھی گھر نہیں چلے جاتے، یوں کسی کے گھر بھی نہیں رہ لیتے۔ بات کرتے ہوئے اس نے ایک بار بھی نیہا کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ وہ منہ موڑے کہ کھڑا کچن میں چلا گیا۔ چولہے کے پاس کھڑا کبھی انڈا توے پہ ڈال رہا تھا تو کبھی بریڈ نکالتا ٹوسٹر میں ڈال رہا تھا۔ نیہا کو اس کی بات سن کر احساس ہوا کہ سچ میں اس نے یوں ہی کسی کے گھر رہنے کی بیوقوفی کی تھی۔ وہ کیسے اتنی بیوقوف ہو سکتی تھی؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ابھی تک اس انجان جگہ پر سلامت کھڑی تھی۔ باب دوم، گمشدہ لمحوں کی بازیابی۔ 22 دسمبر کی وہ تباہی کی رات جہاں ٹھنڈ میں لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے، وہیں وقار احمد سرد رات میں بھوکے پیٹ سڑکیں ٹٹول رہا تھا کہ شاید کوئی کام مل جائے، شاید کہیں سے کوئی پیسے مل جائیں۔ آج دوسرا دن تھا جب ان کے گھر میں بھوک سے سب کا برا حال تھا۔ وہ آج بھی یوں ہی سڑکیں ٹٹولتا سیدھا چلتا کسی موڑ پر پہنچا، جہاں اسے کسی کی وحشت کے مارے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وقار اپنی اچھائی سے مجبور، اپنی عقل کو کام میں نہ لاتے ہوئے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس آواز کو تلاشنے لگا۔ ایک گلی میں مڑتے ہی اسے چند قدم دور بیٹھی ایک دراز عمر مگر صحت مند عورت نظر آئی جو ایک نوجوان لڑکے کا سر گود میں رکھے رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے وقار کو اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اماں، کیا ہوا؟ یوں اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وقار اس کے پاس جا کر اس کے مگرمچھ کے آنسوؤں کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ہم یہاں کب سے بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں پوچھا۔ دیکھو ہماری گاڑی کس طرح دیوار میں لگی ہے۔ اس نے سامنے دیوار کے اندر گھسی ہوئی ایک گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ میرا بیٹا موت کے منہ میں ہے۔ کئی گاڑیاں گزری، کئی لوگ گزرے، مگر سب تماشائی بنی اور چلے گئے۔ کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ وہ ہاتھ کو ہوا میں لہراتی اشارہ کرتی بول رہی تھی۔ بس بیٹا، ہمیں جلدی سے ہسپتال لے چلو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بچ جائے۔ وہ مدھم سی مکاری سے مسکرائی اور پھر سے روتے ہوئے وقار کو جواب دینے لگی۔ لیکن اماں، میرے پاس تو کوئی گاڑی، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے اور نہ ہی پیسے ہیں۔ میں آپ کو کیسے لے کر جاؤں؟ میں آپ کی مدد کیسے کروں؟ وہ اس کو وضاحت دینے لگا۔ جا بیٹا، کوئی گاڑی یا رکشہ لے آ۔ اماں نے اپنے پاس پڑے پرس میں سے 10,000 نکالے اور وقار کو تھماتے ہوئے بولے۔ اماں، آپ نے خود کوئی گاڑی یا رکشہ کیوں نہیں بلایا؟ اور یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں۔ وقار اتنے پیسوں کو دیکھتا بولا۔ پہلے تو اماں کچھ گڑبڑا گئی، پھر اپنے آپ کو سنبھالتی کہنے لگی، میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی جان کہاں کہ میں بھاگوں۔ مگر پھر بھی میں نے کئی رکشے گاڑیاں روکنے کی کوشش کی، مگر کوئی نہ رکا۔ کسی نے اس بڑھیا کی مدد نہ کی۔ وہ اپنے آپ کو لاچار بناتی بولی، جہاں تک بات پیسوں کی ہے تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ پیسوں کا کیا ہے؟ آتے جاتے رہتے ہیں۔ میری زندگی بھر کی پونجی تو میرا بیٹا ہے، بس اس کو بچا لو۔ باقی یہ پیسے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی زندگی اہم ہے، بس مجھے اس کی چنتا ہے، باقی سب چھوڑ دو۔ وہ نیچے لیٹے لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے وضاحت دینے لگی۔ اماں نے وقار کو اپنی باتوں سے مطمئن کر کے بھیج دیا۔ اس کے جاتے ہی اماں مکاری سے ہنسی تو وہ بے ہوش لیٹا لڑکا بھی اٹھ کر اماں کے ساتھ ہنسنے لگا۔ اماں جی، ویسے آپ نے تو کمال کر دیا۔ کیسے پھنسایا ہے؟ واہ! وہ لڑکا اماں کی مکاری کی داد دینے لگا۔ کیا کروں اب؟ تیمور کو جب سے سولی ہوئی ہے، کوئی مجھے کام کا سمجھتا ہی نہیں۔ جب وہ تھا تب بھی میں ہی سب کچھ دیکھتی تھی، مگر اب تو کسی بے عقل کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہی پڑے گا۔
جب تک تیمور کی سولی والے دن دوسرا بندہ پھانسی نہ چڑھ جائے۔ ہمیں ایک ایسا پتلا چاہیے جو میرے اشاروں پر ناچے، اپنی ناک بیچ میں نہ ڈالے اور بھروسے کے قابل ہو۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں پرانے دن یاد کرتی آنے والے دنوں کی فکر میں کہنے لگی، کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے کام کرے گا؟ لڑکے نے الٹا سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہم خطرے میں ہیں اور اب ہمیں کسی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ یہ بھی وقت سے ہارا ہوا انسان ہے جس نے زندگی کی مار کھائی ہے۔ اگر یہ چلا تو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اماں طمانیت سے بولی۔ آپ کو کیسے پتہ یہ وقت سے ہارا ہوا ہے؟ لڑکے نے پھر سوال کیا۔ اس کے تھوبڑے پر اس کی بھوک کے آثار صاف نمایاں ہے۔ میں کوئی معمولی چیز تو نہیں، ان سیاہکاریوں کی دنیا میں عرصے سے ہوں۔ تجھے تو پتہ ہی ہوگا فیروز کہ میں انسان کو ٹٹولنا بخوبی جانتی ہوں۔ وقار کو آتا دیکھ فیروز نے اپنا ناٹک پھر جاری کیا۔ وقار اپنے ساتھ ایک گاڑی والے کو لایا۔ دونوں نے مل کر لڑکے کو اندر ڈالا۔ سب کے گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی کو ہسپتال کی طرف دوڑایا۔ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ہسپتال جاتے ہی کئی وارڈ بوائے آئے اور فیروز کو پکڑ کر اسٹریچر پر لٹایا۔ سب اس لڑکے کو بھگا کر ICU میں لے گئے۔ پہلے تو کچھ دیر ڈاکٹر اندر اس کا جائزہ لینے کی غرض سے گئے اور یہ کہہ کر کہ خون بہت بہہ چکا ہے۔ کافی دیر ڈاکٹرز اندر ہی رہے۔ پھر ڈاکٹر نے باہر آ کر وہی اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، "ہی از نو مور" اور آگے چل دیا۔ پیچھے بس اماں چیخو پکار کرتی اپنے آپ کو پیٹنے لگی۔ اب میں کیا کروں گی جی کر، میری تو جینے کی وجہ ہی ختم ہو گئی۔ وقار نے اماں کو سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑی خاموش ہوئی۔ میں ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ وقار احمد اماں پر ترس کھاتا بول پڑا، وہی جو اماں چاہتی تھی۔ بیٹا شکریہ تمہارا، لیکن ابھی تو مجھے میری حویلی چھوڑ دو۔ ابھی میرے بیٹے کی میت وہیں آئے گی۔ وہ اپنے مگرمچھ کے آنسو اپنے سیاہ ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولی، اماں اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں تو بتا دیں، میں انہیں ساتھ لے جا کر آپ کے بیٹے کی میت ہسپتال سے لے آؤں گا۔ وقار نے اماں کو ہسپتال سے باہر لے جاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا رہنے دو، ہمارے یہاں زیادہ رشتہ دار نہیں ہیں، جو ہے انہیں بلا لوں گی، باقی سب بھی دیکھ لوں گی۔ تمہارا بہت شکریہ اب تک کی مدد کے لیے، بس اب مجھے گھر چھوڑ دو۔ وقار نے اس بات میں سر ہلایا اور کار کا بندوبست کرنے چل دیا۔ وہ کچھ ہی دیر میں گاڑی لے کر ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اماں بھی اس کو دیکھتے باہر آ کر گاڑی میں پیچھے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک حویلی نما گھر کے آگے تھے۔ اماں گاڑی سے اترتی سیدھا حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ اماں رکے۔ وقار کے یوں آواز دینے پر وہ پلٹی۔ بولو بیٹا کیا بات ہے؟ اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شفقت سے بھرپور انداز میں کہا، یہ لیں آپ کی امانت۔ اس نے اپنی جیب سے اماں کے باقی کے پیسے نکالتے ہوئے اماں کی طرف بڑھائے۔ دیکھو میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے اور میرا تو یہاں اس دنیا میں اب کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اس پیسے اس شہرت کا کیا کروں گی؟ تم رکھ لو اور کل صبح آنا یہاں، مجھے پتہ ہے تمہیں نوکری کی تلاش ہے، میں دوں گی تمہیں نوکری۔ اماں نے اپنا پہلا وار کیا۔ اماں کی باتیں سنتے ہوئے اسے کچھ مشکوک محسوس ہوا۔ انہیں کیسے پتا کہ میرے پاس نوکری نہیں ہے؟ وہ خود کلامی کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وقار گھر کی طرف واپس آتے ہوئے فکر مند اور پریشان تھا۔ اس کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن اس کے ذہن میں کئی سوالات اور خیالات کی گردش ہو رہی تھی کہ اماں نے کیوں اور کس غرض سے یہ پیسے دیے۔ یہ سوالات اس کے ذہن میں گہرائی سے گونج رہے تھے۔ اس نے ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اس کی فکر کو بگاڑتے رہے۔ اس کی روح کو سکون دینے کے بجائے اسے مزید کشمکش میں ڈال رہے تھے۔ اس کا دل اس بات پر مائل تھا کہ وہ اماں کو کسی طرح پیسے واپس کر دے، لیکن حالات کے جبر نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ پیسوں کی ضرورت اور مشکلات نے اسے پیسوں اور دنیا کی طرف مائل کیا۔ وہ ان سارے خیالات کو جھٹکتا گھر واپس پہنچا۔ حرام کا رزق کبھی سکون اور ترقی کی ضمانت نہیں دیتا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے مشل کو آواز دی اور کہا، چلو کچھ کھانا بنا لو۔ اس کی آواز میں تھوڑی بیزاری اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ مشل نے فوراً اس کی حالت کو محسوس کیا اور پوچھا کیا ہوا؟ ساتھ ہی وہ راشن کا سامان کھولتی کچھ چیزیں نکالنے لگی۔ وقار نے اپنی پریشانی اور سارے معاملے کا تذکرہ کیا، جس سے مشل بھی مکمل طور پر مطمئن نہ ہوئی، لیکن اس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔
کوئی بات نہیں وقار، ہمیں ضرورت تھی اور اللہ کی طرف سے ہمیں مدد ملی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے مدد طلب کریں اور ہمیں مدد نہ ملے۔ وہ ہمیشہ مدد کرتا ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس سب سے مطمئن نہیں ہیں تو کل جا کر اسے پیسے واپس کر دیں، باقی کے پیسے دینے کے لیے کچھ مہلت مانگ لیں۔ مشل نے وقار کو سکون دیتے ہوئے کہا۔ مشل کی باتوں نے کچھ دیر کے لیے وقار کو سکون پہنچایا، مگر ابھی وہ کچھ الجھن کا شکار تھا۔ اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ آج ان کا دن بھوک سے تڑپتے ہوئے نہیں گزرا، لیکن غلط راہ سے آئے ہوئے رزق سے کبھی سکون نہیں ملتا۔ وقار کو بھی نہیں ملا تھا۔ اس پیسے نے وقار کے اندر اور کی طلب جگا دی۔ وقار پوری رات نہ جانے کا ارادہ کرتا رہا، مگر اور کی طلب اسے صبح کے وقت اماں کی حویلی لے گئی۔ وقار وہاں پہنچا تو اس نے حویلی کو سورج کی روشنی میں غور سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ حویلی ایک وسیع اور خوبصورت عمارت تھی جس کے گرد بڑے باغات اور سبزہ بنا تھا۔ مرکزی دروازہ بڑا اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کے دونوں اطراف خوبصورت پتھر کی کھڑکیاں تھیں۔ دروازے پر کھڑی چنار کی پرانی درختوں کی چھاؤں پھیل رہی تھی، حویلی کو پورے اسرار حسن عطا کر رہی تھی۔ وقار ایک لمبا سانس لیتا اندر کی طرف بڑھا، اور داخل ہونے پر وقار نے دیکھا کہ اندر کا ہال بہت بڑا اور دلکش تھا، جہاں فرش پر خوبصورت قالین بچھا ہوا تھا، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز لگی تھیں۔ ہال کے کونے میں بڑی سی دیوار پر لگی خوبصورت سجاوٹیں اور سنہری کمرے میں مختلف رنگین بتیوں کی روشنی چمک رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی کچھ عجیب سی مہک پھیل رہی تھی جو کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی، مگر وقار اسے نظر انداز کر گیا۔ وقار سادہ سی گرے شلوار قمیض زیب کیے ہوئے تھا۔ آگے تم؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی تھی۔ اماں سامنے کسی کمرے سے نکلتی اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں نے پہلے وقار کو بٹھایا۔ کیا کھاؤ گے؟ پھر کھانے پینے کا پوچھا۔ ارے نہیں کچھ نہیں، وہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ تیزی سے بولتا منع کرنے لگا۔ اماں اپنی اصل مقصد پر آئی۔ یہ لو وقار، اس پیکٹ کو اس پر یہ ایڈریس بھی لکھا ہے، وہاں دے دینا۔ اماں نے وقار کو ایک خالی پیکٹ دیتے ہوئے کہا۔ پیکٹ سادہ کاغذ میں لپٹا ہوا تھا جس پر خوبصورتی سے کسی کا نام لکھا گیا تھا۔ اماں کی آواز میں خلوص اور فکر تھی۔ اماں لیکن یہ کیا ہے؟ وقار حیران ہوتا اس چوکور لفافے کو دیکھنے لگا جس میں شاید کوئی ڈبہ تھا۔ یہ دیکھ، یہ بچوں کے لیے ہے۔ اماں نے لفافے سے ایک ڈبہ نکالا جس میں کھلونے والا بندر جو ڈھول بجاتا تھا وہ تھا۔ او اچھا، وقار کچھ مطمئن ہو گیا۔ حویلی کے تمام مناظر، اماں کی شان و شوکت، اس کی محبت بھری باتیں وقار کے دل پر ایک خاص تاثر چھوڑ گئیں۔ شاید وہ جانتی تھیں کہ وقار کو کیسے شیشے میں اتارا جا سکتا ہے۔ یہاں سے وقار کی سب سے بڑی غلطی کا آغاز ہوا، کیونکہ وہ جانے انجانے میں ایک غلط راستے کا انتخاب کر چکا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اسے اس بات کا منافع نہ ہو۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنی غرض کا ہے، اپنے مطلب کا، کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور وقار نے بغیر یہ جانے کہ اگر یہ کھلونا ہی ہے تو اس کو اس خاکی لفافے میں کیوں ڈالا گیا ہے، اماں کا کام کر دیا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وقار جیسے، جنہیں ہم معصوم کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھے اس لیے پھنس گئے۔ نہیں، غلط کہتے ہیں۔ وہ معصوم نہیں، بیوقوف ہوتے ہیں، اور بیوقوف اور معصوم ہونے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا معصوم اور سمجھدار بنے لیکن بیوقوف نہیں، تاکہ دنیا اتنی آسانی سے آپ کو پاگل نہ بنا دے۔ کسی بھی چیز کی تصدیق کے بغیر اس پر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ صرف اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ انسانی تعلقات اور دنیاوی معاملات میں بے یقینی اور دھوکہ دہی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ وقار نے یہی بنیادی حقیقت بھول کر اماں پر مکمل بھروسہ کر لیا، جو اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وقار وہ دے آیا تھا، وہاں سے اسے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ اماں، یہ آپ کے پیسے۔ وہ واپس حویلی میں آتا جلدی سے اماں کے پیسے اسے دینے لگا، مگر اماں نے بڑے پیار سے ساری کی ساری رقم اس کو تھما دی۔
میں نے اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ وقار پہلے ہی دن اماں کے اتنے پیسے دینے پر گھبرا گیا۔ اس کو کچھ غلط ہوتا محسوس ہوا۔ وقار کو یہ بات بہت کھٹکی کہ اتنی سی چیز کے اتنے پیسے کیسے، اور وہ بھی ایسے ہی اماں نے اسے دے دیے۔ لیکن اماں نے اسے اپنی باتوں سے بہت اچھی طرح مطمئن کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے کیسے مطمئن کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں لوگ مختلف مفادات کے تحت عمل کرتے ہیں اور اکثر ان کے اعمال کے پیچھے پوشیدہ نیتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنی فیصلوں میں ہوشیاری اور سمجھداری ضروری ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنا، اس کی رہنمائی کو مد نظر رکھنا ایک مضبوط اور قابل اعتماد طریقہ ہے، جس سے انسان دنیا کی پیچیدگیوں اور دھوکہ دہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا اور وقار کب کے پیسوں کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، دنیا سے محبت کرتا چلا گیا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ مشل بھی بیمار رہنے لگی، لیکن وقار کو اس کی بھی پرواہ ختم ہونے لگی۔ اس حد تک وہ دنیا میں لگ گیا کہ اماں نے اسے اپنے خاندان کو یہاں لانے کا کہہ دیا تو وہ جلدی جلدی اسے دن حویلی لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا مگر نفیس اور خوبصورت گھر تھا۔ وقار کے ساتھ اماں کے کچھ آدمی تھے جو گھر کا سارا سامان اٹھا کر ٹرک میں لوڈ کرنے لگے۔ وقار، وقار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ ہمارے گھر کا سامان کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مشل بھاگتی بھاگتی وقار کے پاس آئی اور پریشانی کی سی حالت میں پھولے سانس کے ساتھ وہ سادہ شلوار قمیض زیب تن کیے بڑی سی چادر پہنی جس سے اس نے اپنا منہ بھی ڈھک رکھا تھا، وقار کو کہتے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ مشل، وہ حویلی بہت بڑی اور بہت شاندار ہے، وہاں جا کر تم بہت خوش ہو جاؤ گی، وہ اس کو اطمینان اور تحمل سے سمجھاتا ہوا بولا۔ وقار، وہ غصے سے بھرے انداز میں بولی، ہم اس بارے میں بات کر چکے تھے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تب تو آپ اس بات پر مان گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ ان آدمیوں کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرتی دوسرے ہاتھ سے اڑی ہوئی چادر کا نقاب منہ پر کیے پکڑ رکھا تھا۔ مشل، دیکھو، جب تم وہاں جاؤ گی نا تب تم بہت خوش ہو جاؤ گی، وہ ایک دفعہ پھر بولتے ہوئے مشل کو چپ کروا گیا۔ جاؤ، اب جانے کی تیاری کرو، اگر کوئی زیادہ پرانا سامان ہو وہ بے شک گھر میں ہی رہنے دینا، جاؤ شاباش، وقار نے کہتے ہوئے اسے اندر بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تیمور ولا میں تھے۔ مشل کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہاں آ گئے تھے۔ چڑیا چہچہاتی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف لگ رہی تھی۔ تیمور ولا میں سورج کی روشنی اندر آنے کی اپنی ناکام کوشش کرتی باہر ہی روک دی گئی تھی۔ وہاں اس امیدوں سے بھری کرنوں کا اثر لینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس گناہوں کی دلدل میں ایک اور صبح ہوئی اور وقار کام کے بارے میں پوچھنے کے لیے اماں کے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا۔ اماں اسے اپنی بزنس میٹنگ کا کہہ کر لے جایا کرتی تھیں اور جب تک وہ سامنے والوں سے بات کرتی وقار وہاں باہر کھڑا رہتا۔ پھر معاملہ طے ہونے کے بعد وقار کو بلا لیتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہا ہے تو، اس کو کبھی نہ کبھی تو ہمارے دھندے کے بارے میں پتہ لگے گا ہی۔ اماں کسی سے فون پہ بات کرتی بول رہی تھیں۔ مقابل بھی شاید اماں سے کام کی حالات کی تفصیلات لے رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم فکر نہ کرو، میں سب کو سنبھال لوں گی، اسے کبھی پتہ نہیں لگے گا کہ ہم کھلونوں کے نام پر ڈرگس بیچتے ہیں۔ بس اماں کے اتنا بولنے کی دیر تھی کہ وقار جو باہر کھڑا ان کے کام، ان کے گناہوں، فریب کاریوں، ان کے جرائم کے بارے میں سب سن چکا تھا، وہ سنتے ہی کچھ پاگل سا ہو گیا۔ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ کیسے وہ دنیا کی محبت میں کن گناہوں میں پھنستا چلا گیا، کہ کیسے وہ کھلونوں کے نام پر ڈرگس بیچ رہی تھی۔ یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب گناہ کی کمائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی محبت پر بھروسہ کیا اور اب مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے دل میں فوراً خیال آیا۔ وہ چیختا ہوا اماں کے سامنے آیا اور غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے چیختے ہوئے کہنے لگا، تمہارے دماغ کی داد دینی پڑے گی کیکلا، کتنی ہوشیاری سے کیا تم نے سب۔ اب اگر میں گرفتار بھی ہو گیا تو میں بھی پولیس کو سب سچ بتا دوں گا تمہارے بارے میں۔ میں مزید آگے کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میری یہ بات تم اپنے دماغ میں گھسا لو۔ مشل کے بارے میں سوچے بغیر وہ لگاتار اماں کو باتیں سنائی جا رہا تھا اور بلا توقف اپنی شکایتوں اور غصے کا اظہار کر رہا تھا۔
مشل جو پہلے ہی بیمار تھی، حرام کی کمائی تو کبھی کسی کو راس نہیں آتی، مشل کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہاں تو تجھے کیا لگا کہ میں کوئی پاگل یا سر پھری ہوں جو ایسے ہی تجھ پر اتنے پیسے لٹاتے جاؤں گی؟ کیا اوپر سے خالی ہے تو؟ پیشانی پر ہاتھ کا اشارہ کرتی بولی۔ میں کبھی مفت میں کسی کو روپیہ بھی نہیں دیتی، اور کسی مسلمان کو تو بالکل بھی نہیں۔ تجھے اس بات کا اندازہ بھی ہو چکا ہوگا کہ اب تک تو کیا کیا کر چکا ہے۔ اماں یوں ہی آگ بگولے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتی چلی گئیں کہ وقار سے پیسوں کے نام پر وہ کتنے گناہ کروا چکی ہیں۔ مسلمان کو؟ وقار کو یہ بات حیرت انگیز لگی۔ وہ باقی چیزیں تو جان گیا تھا۔ ہاں پتر، میں ہندو ہوں، مگر تو کبھی یہ بھی پتہ نہ کر سکا۔ مشل وہیں باہر کھڑی چپ چاپ سب سنتی رہی۔ اس کے قدموں میں لرزش ہونے لگی۔ اس کے لیے کھڑے رہنا، مزید کچھ بھی سننا بہت مشکل ہو گیا، لیکن وہ کسی طرح کمرے تک پہنچی اور جائے نماز بچھائے نماز ادا کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا، اس کی نظر اپنی بیٹی پر گئی۔ بے ساختہ ہی اس کی کانچ سی سرمئی آنکھوں سے نمکین پانی تیزی سے بہنے لگا۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے آنسو بہاتی دعا کرنے لگی، اپنے شوہر کے سیدھے راستے پر چلنے کی، اس کی توبہ کی، اپنی اولاد کے نیک ہونے کی۔ وہ 7 سالہ بچی اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر سہم ہو گئی۔ میرے لیے لائی ہو پانی؟ جیسے ہی وہ دعا مانگ کر اٹھی تو چھوٹی سی آیت اس کے لیے پانی لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نرمی سے مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کے یوں پوچھنے پر چھوٹی سی آیت نے نہایت معصومیت اس بات میں سر ہلایا، جسے دیکھ کر مشیل کو اس پر بھرپور پیار آیا۔ پھر سوال کرنے لگی، اچھا میری گڑیا، میرے لیے لائی ہو تو بتاؤ پانی کیسے پیتے ہیں؟ اماں کو باتیں سنتے اس کے دل میں آج ایک ڈر نے جنم لیا، کہیں یہ لوگ اس کی بیٹی کو بھی اس دلدل میں نہ دھکیل دے۔